إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، عزت اور بڑائی، بزرگی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، پچھلے جمعہ کے خطبے میں میدان محشر کی ہولناکیاں اس موضوع پر بہت ساری باتیں ہوئی تھیں، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا۔ محشر کی کچھ ہولناکیوں کا تذکرہ کیا تھا اور یہ بات بتایا تھا کہ محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 خوش نصیب قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ 7 خوش نصیب جن میں سے 5 کے تعلق سے بات ہو گئی تھی، انصاف کرنے والا بادشاہ جو اپنی رعایا کے درمیان کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہ کرتا ہو اور سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا۔ اسی طریقے سے ہر وہ انسان جو اپنے ماتحتین کے درمیان انصاف سے کام لے، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ دوسرا شخص وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو،
زندگی کے تمام مرحلے میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اس لیے جوانی میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لینی چاہیے، اس لیے کہ جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو بیماریوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے بہت ساری عبادتیں کرنا چاہتا ہے پھر بھی نہیں کر پاتا۔ تو جوانی میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لینی چاہیے، اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ تیسرا، وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہے، یعنی مسجد سے محبت کرتا ہے، ایک نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہو، پھر مسجد میں آئے، اللہ کی عبادت کرے، مسجدوں کو آباد کرے۔ تو ایسا شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا۔ چوتھے، وہ دو شخص جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، اور آپس میں جب وہ جدا ہوتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، یعنی انسان کسی سے دوستی کرے تو صرف اللہ کی خاطر، اور کسی سے دشمنی ہو تو بھی اللہ کی خاطر۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں، ایسے دو لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ پانچواں، وہ شخص جس کو کسی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا، وہ عورت حسین اور خوبصورت بھی ہو اور کسی بڑے عہدے اور منصب پر بھی قائم ہو، لیکن یہ شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف، مجھے اللہ کا ڈر محسوس ہوتا ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ اس سے بدکاری نہ کرے، اپنے آپ کو بدکاری سے بچائے اللہ کی خاطر، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یہ 5 لوگ ہیں جن پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ چھٹا، وہ شخص جس کے بارے میں نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ پانچواں شخص وہ ہوگا، چھٹا شخص وہ ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کسی کو کچھ دیا، اپنے داہنے ہاتھ سے دیا، اس قدر چھپا کر دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں پڑا۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کی مدد کریں تو خاموشی کے ساتھ کریں، دکھانا، ظاہر کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اسلاف کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف جب کسی کی مدد کرتے تھے تو بہت چھپا کر کرتے تھے، کبھی کبھی دکھا کر دینا بھی جائز اور درست ہے حالات کے اعتبار سے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی جائز اور درست ہے، لیکن اگر چھپا کر دیتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو کبھی کبھی چھپانا بہتر رہتا ہے، کبھی کبھی دکھانا بہتر رہتا، حالات کے حساب سے۔ اگر آپ کسی کی شخصی مدد کر رہے ہیں، کسی انسان کی مدد کر رہے ہیں تو چھپا کر دینا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص جس کو آپ دے رہے ہیں اگر ظاہر کریں گے تو اس کی شخصیت مجروح ہوگی، آپ اس کی تھوڑی سی مدد کر دیں گے لیکن وہ شخص دوسروں کی نگاہ میں مجروح ہو جائے گا، لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ آدمی صدقہ خیرات کھاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب آپ کسی کو پرسنل، ذاتی، شخصی مدد کریں تو اس کو چھپا کر دینا بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ انسان جو صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو ایک چھتری کی طرح سے اس کے اوپر ڈال دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ صدقہ انسان کا کرنا یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرے۔ جب آپ کسی کی مدد کریں تو چھپا کر کریں تاکہ دوسرے کو، کسی کو معلوم نہ ہو اور سامنے والی کی شخصیت مجروح نہ ہو۔
ہمارے اسلاف جو چھپا کر صدقہ کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی لی، اشرفی سونے کی ہوتی ہے، سونے سے بھری ہوئی ایک تھیلی لی اور رات کے اندھیرے میں نکلا۔ کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اسلاف جو صدقہ خیرات کرتے تھے اکثر رات میں کرتے تھے۔ پھر رات میں کیوں کرتے تھے؟ دن میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رات میں کرنے کی حکمت یہ تھی کہ رات کے اندھیرے میں کسی دوسرے کو معلوم نہ ہو۔ ہمارے بہت سارے اسلاف کے واقعات میں نے پڑھا ہے، وہ کسی کی مدد کرنا چاہتے تھے تو مدد کا سامان لے کر کے اس کے دروازے پر پہنچتے تھے اور دروازے پر رکھ دیتے تھے اور دروازے پر دستک دے کر کے چلے جاتے تھے۔ باہر نکلتا تھا آدمی، دیکھتا تھا کہ اس کے سامنے، اس کے دروازے کے سامنے سامان رکھا ہوا ہے۔ آج ہیں ایسے لوگ؟ آج ہم کسی کو ٹوٹی پھوٹی چیزیں دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں تو اس کا فوٹو کھینچتے ہیں، پیپر میں ڈالتے ہیں، واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں۔ جتنا مدد نہیں کرتے ہیں اس سے زیادہ ذلیل کرتے ہیں اس کو۔ یہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہر چیز میں آدمی ریاکاری کر رہا ہے، ہر چیز میں آدمی دکھاوا کر رہا ہے۔ اللہ کے عرش کے سائے میں وہ شخص ہوگا، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کے داہنے ہاتھ نے خرچہ کیا، صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں پڑا۔ اس لیے کچھ نیکیاں ایسی کرو جو آپ کو معلوم ہو، آپ کی بیوی کو بھی نہ معلوم ہو، آپ کے بچوں کو بھی نہ معلوم، تاکہ اللہ کے سامنے یہ کہہ سکو کہ اے اللہ یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ تو وہ شخص اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر نکلا، باہر دیکھا کہ ایک شخص ٹہل رہا ہے اور اس نے اشرفی کی تھیلی اس کے ہاتھ میں دے دی، آ کے سو گیا۔ صبح کو اٹھا تو کسی نے کہا کہ آج چور کو اشرفیوں کی تھیلی مل گئی ہے۔ یہ آدمی بہت پریشان ہوا، کہا اے اللہ میں نے تو کسی چور کو دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میں سوچا تھا کسی غریب آدمی کو، مستحق آدمی کو دے دوں، میری نادانی کی وجہ سے میرے اشرفیوں کی تھیلی ایک چور کے ہاتھ میں چلی گئی۔ کتنا نیک تھا، دوسرے دن پھر ایک تھیلی لیا، اس میں اشرفیاں بھری، لے کر کے باہر نکلا، دیکھا کہ ایک عورت ٹہل رہی ہے، اس عورت کو اس نے اشرفیوں کی تھیلی دے دی، آ کے سو گیا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ کسی بدکار عورت کو ایک اشرفیوں کی تھیلی مل گئی ہے۔ یہ شخص بہت پریشان ہوا، اے اللہ میں کسی بدکار عورت کو نہیں دینا چاہتا تھا، میری نادانی کی وجہ سے اشرفیوں کی تھیلی ایک بدکار عورت کے پاس چلی گئی۔ کتنا نیک تھا، تیسرے دن پھر ایک تھیلی لیا، اس میں اشرفیاں بھری، لے کر کے باہر نکلا، دیکھا کہ ایک شخص ٹہل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں اشرفیوں کی تھیلی دے دی۔ صبح کو معلوم ہوا کہ ایک مالدار کو اشرفیوں کی تھیلی مل گئی ہے۔ ایک تھیلی چور کے پاس چلی گئی، ایک تھیلی بدکار عورت کے پاس چلی گئی، ایک تھیلی مالدار کے پاس چلی گئی۔ یہ آدمی بہت پریشان ہوا، میری 3 اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں غیر مستحق لوگوں کے پاس پہنچ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کے پاس یہ وحی بھیجی، پیغام بھیجا کہ میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ اس کی 3 اشرفیوں کی تھیلیاں اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہیں۔ وہ چور جو چور تھا، ہو سکتا ہے اشرفیوں کی تھیلی پا کر کے توبہ کر لے، آئندہ چوری نہ کرے۔ وہ بدکار عورت جو پیسے کے لیے بدکاری کرتی تھی، جب اس کو پیسہ مل جائے گا، اشرفیاں مل جائیں گی، تو ہو سکتا ہے آئندہ وہ بدکاری نہ کرے۔ وہ مالدار شخص جو کسی کو صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، اس کو احساس ہوگا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اشرفیاں لٹانے والے ہیں، اس کے اندر بھی خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو 3 اشرفیوں کی تھیلیاں تمہاری اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، صدقہ چھپا کر دو، چھپا کر دینا یہ بہتر ہے۔ کبھی کبھی آدمی ظاہر کر کے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صحابہ تھے، کبھی کبھی کہیں پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کہیں پر مدرسے کی ضرورت ہے، آدمی اعلان کیا ہے کہ مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، تمام لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اب کوئی نہیں اٹھ رہا ہے، ایک شخص کھڑا ہوا، کہا 10,000 میری طرف سے۔
بس سنتے ہی لوگوں میں جوش آیا، کہا یہ شخص 10,000 دے رہا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو دوسرا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میری طرف سے 20,000۔ تیسرا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میری طرف سے 50,000۔ تو اس طریقے سے کبھی کبھی دکھا کر دینا بھی افضل ہے۔ جہاں حالات ایسے ہوں، یہاں کسی کی شخصیت نہیں مجروح ہوتی ہے، یہاں لوگوں کو جوش دلانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی ایسا اعلان کرتے تھے، اور صحابہ کرام اس طرح سے صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے، آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں، یہودی کا جو کنواں ہے بیر روما، اس کو خریدنا ہے، تم زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کرو، زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول کیا ضرورت ہے صدقہ کرنے کی، پیسہ وصولنے کی؟ کیا ضرورت ہے لوگوں سے مال لینے کی؟ اکیلا عثمان خریدے گا؟ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے مقابلہ ہے، لہٰذا تم لوگ مال اکٹھا کرو۔ بہت سارے صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال اکٹھا کیا۔ وہاں پر دکھانا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو جوش آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس بہت مال تھا، اور میں نے سوچا کہ میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں نکلا ہوں، آج موقع ہے ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ کہتے ہیں جتنا مال تھا میرے پاس میں نے 2 حصے کیے، ایک حصہ نبی کی خدمت میں لے کر گیا، ایک حصہ گھر میں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خوش ہو گئے، کہا عمر یہ تو بہت زیادہ مال لے کر آئے۔ کہا حضور میرے گھر میں جو بھی تھا میں نے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ آپ کی خدمت ہے، ایک حصہ گھر میں ہے۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، وہ بھی پورا مال لے کر آ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے پوچھا کہ ابوبکر تم کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو گھر میں تھا سب لے آیا ہوں، جو گھر میں تھا سب لے آیا ہوں۔ تو کبھی کبھی ایسا دکھا کر دینا بھی جائز اور درست ہے۔ ہمارے اسلاف حالات کے حساب سے کرتے تھے۔ بہرحال اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں پڑا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچہ کیا ہے۔ تو آپ کسی شخص کی مدد کر رہے ہیں تو اس کی شخصیت کو مجروح نہ ہونے دیں، چھپا کر دیں، اس کی عزت بھی باقی رہے اور آپ کا صدقہ بھی ہو جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے 7واں شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، 7واں شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اللہ کا خوف، آپ مجلس میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، جمعہ کا دن ہے، باتیں سن کر کے، قرآن و حدیث کی بات سن کر کے ایموشنل ہو جانا، روکتے کھڑے ہو جانا، آنکھوں سے آنسو نکلنا، یہ الگ ہے، یہ بھی اللہ کا خوف ہے، اس کی بھی اہمیت ہے۔ لیکن تنہائی میں رونا، جب ساری دنیا سو رہی ہو، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، اس کا مطلب آپ کے دل میں اللہ کا خوف بہت زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے مجلس میں روئیں تو آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن جب تنہائی میں روتے ہیں، رات کے اندھیرے میں، تہجد کی نماز میں آپ روتے ہیں تو اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، سجدے میں پڑے رہتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ تنہائی میں رویا کرو، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرو، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ رات کی تنہائی میں رونا، رات کی تنہائی میں عبادت کرنا، رات کی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنا، رات کی تنہائی میں توبہ کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات میں اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں، ذکر ہی نہیں کرتے ہیں،
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اللہ کو یاد کرنا تنہائی میں یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کبھی کبھی انسان آج تنہائی کا معاملہ کیا ہے، انسان جب اکیلے ہوتا ہے تو گناہوں میں زیادہ پڑتا ہے۔ یہ موبائل یہ شیطان کی شکل میں ہمارے پاس جو آ گیا ہے، ہمارے نوجوان تنہائی میں رہتے ہیں تو اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں کسی عالم کی لکھی ہوئی یا کسی مقرر کی کوئی تقریر وہ نہیں سنتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی موبائل کو کھولتے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی شعور کو نہیں پہنچے ہیں وہ موبائل میں پورا دن موبائل میں بزی رہتے ہیں۔ رات میں بھی تنہائی میں کوئی بہترین ساتھی مل گیا ہے۔ اکثر لوگ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، موبائل میں گندی گندی چیزیں دیکھتے ہیں، گندی گندی باتیں سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ موبائل بنانے والے نے فائدے کے لیے بنایا، اب یہ آپ کے اختیار میں ہے آپ اس سے کیا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ اس سے اچھی چیزیں حاصل کریں گے تو یہ آپ کو اچھی چیزیں دے گی۔ آپ موبائل اٹھائیں، اس میں سرچ کریں، آپ جس عالم کی تقریر سننا چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گا۔ حرمین کے ائمہ میں سے کس کی قرأت آپ سننا چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گا۔ بڑے بڑے علماء کی تقریریں آپ سننا چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گا۔ آپ سننا نہیں چاہتے ہیں، آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ سرچ کریں، آپ کو بخاری ملے گا، مسلم ملے گا، حدیث کی ساری کتابیں ملیں گی، تفسیر کی کتابیں ملیں گی، علماء کرام کی لکھی ہوئی کتابیں ملیں گی، سیرت پر بہترین کتابیں ملیں گی۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے اس کو صحیح طور پر بھی استعمال کیا، غلط طور پر بھی استعمال کیا، لیکن اکثر لوگ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، اکثریت غلط استعمال کرتی ہے، اور خاص کر جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو تنہائی میں موبائل کا اور زیادہ غلط استعمال ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا اور اپنی آنکھوں کو اشکبار کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یہ 7 قسم کے لوگ جو بیان کیے گئے ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، خواتین بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں۔ خواتین یہ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ 7 لوگ جو ہیں اس میں صرف مردوں کا تذکرہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ 7 جو ہیں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ہیں۔ پہلی بات، وہ شخص جس نے اپنی رعایا کے درمیان انصاف کیا، خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنی ماتحتین کے درمیان انصاف کریں۔ ایک خاتون ہیں جن کے چند بچے ہیں، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کریں، اپنی بچیوں کے درمیان انصاف کریں۔ پچھلے جمعہ کے خطبے میں میں نے وہ واقعہ بتایا تھا کہ ایک خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ان کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دیا، خود نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کے درمیان انصاف کیا ہے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریں، وہ عورتیں جنت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گی۔ اسی طریقے سے بعض خواتین ہیں جن کی کئی بہویں ہیں، بہوؤں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ یہاں خواتین کو اس لیے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ بہت ساری ہماری خواتین یہ سمجھتی جب تک ان کا نام لے کر کے نہ بتایا جائے اور ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، سمجھتی ہیں ساری باتیں مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کریں، اپنی بہوؤں کے درمیان انصاف کریں، لیکن ہوتا اکثر ایسا ہے کہ کوئی بھی خاتون اپنے ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو زیادہ چاہتی ہے، اس کا زیادہ خیال کرتی ہے، دوسرے اولاد کو نظر انداز کر دیتی ہے، یا اسی طریقے سے بہوؤں کے درمیان انصاف نہیں کرتی، ایک بہو کو بہت زیادہ چاہتی ہے، دوسرے بہوؤں کو نہیں چاہتی۔ یہ غلط ہے۔ تمام اولاد آپ کی ہیں، تمام کے درمیان انصاف ہونا چاہیے، تمام بہویں آپ کی ہیں، تمام بہوؤں کے درمیان انصاف ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا شخص شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ یہاں مرد بھی مراد ہیں، عورتیں بھی مراد ہیں۔ وہ خواتین یا وہ لڑکیاں جو شباب کو پہنچ چکی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں، ایسی جگہیں نہ جائیں،
ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں جہاں ان کی عزتیں محفوظ نہ ہوں. وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دیں. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان بزرگی کو پہنچتا ہے، جب اس کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، تب وہ عبادت کی طرف بڑھتا ہے. یہی حال خواتین کا بھی ہے. جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی ہے، جب تک ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے ہیں، یہ سوچتی ہے کہ یہ گھومنے پھرنے کی عمر ہے، یہ موج مستی کی عمر ہے. تو مردوں کے ساتھ عورتوں میں بھی یہ مزاج ہے. اللہ تبارک و تعالی جوانی کے ہر حصے کا حساب و کتاب لے گا، اور عمر کے ہر حصے کا حساب و کتاب لے گا. خصوصی طور پر جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. مردوں سے بھی پوچھے گا، عورتوں سے بھی پوچھے گا کہ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، اس جوانی میں تم نے کتنی عبادتیں کی. ہم دیکھتے ہیں سڑک پر چلنے والی خواتین، ایک 70 سال کی 80 سال کی بوڑھی، پورا بدن برقعے سے ڈھکا ہوا ہے، ایک دم باحیا با پردہ. اس کی بیٹی، اس کی پوتی، اس کی نواسی 17 سال کی 18 سال کی بے پردہ ہے. افسوس ہوتا ہے وہ بوڑھی 70 سال کی 80 سال کی، اس کو پردے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پردے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی اس کی طرف شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. لیکن سنسکار ایسا ہے، تربیت ایسی ہے. ان کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی تھی کہ 70 سال کی ہو گئی، 80 سال کی ہو گئی، لیکن اس نے اپنا برقع نہیں چھوڑا. آج کل کی خواتین، آج کل کی بچیاں 17 سال کی 18 سال کی پردہ ہی نہیں کرنا چاہتی ہیں. اور پردہ تو چھوڑو، کتنی خواتین ایسی ہیں جو دوپٹہ ہی نہیں استعمال کرتی ہیں. دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. تو جس طریقے سے مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، خواتین بھی ہوں گی. نوجوان خواتین کو چاہیے کہ جوانی میں اللہ کی عبادت کریں، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. تیسرا شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، خواتین کو بھی چاہیے. مسجد میں لگا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کا وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرنا، ورنہ مسجد میں کوئی کام نہیں ہے. مسجد میں آدمی آتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، مسجد میں اس کا دل لگا رہتا ہے، یعنی نماز وقت کی پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. یہی مسئلہ خواتین کا بھی ہے. خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر پہلے نماز پڑھ لیں، وقت پر نماز ادا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواتین جو وقت پر نماز پڑھتی ہیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں، اور 4 چیزوں کا ذکر کیا، وہ عورتیں جنت کے 10 دروازے سے چاہیں گی داخل ہو جائیں گی. تو نمازوں کی پابندی کرنا خواتین کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے. ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ مردوں کو مسجد میں حاضر ہو کر کے جماعت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکلیف سے آزاد رکھا ہے. وہ گھر میں پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی خواتین مسجد میں آنا چاہیں تو ان کے لیے مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جماعت کی پابندی کی شرط نہیں رکھی ہے. وہ گھر میں وقت پر نماز پڑھ لیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. خواتین بھی کسی سے دوستی کریں تو اللہ کے لیے، دشمنی کریں تو اللہ کے لیے. ایسی خواتین جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرتی ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی کرتی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. 5واں شخص جس کو کسی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا، منصب والی تھی، حسین اور خوبصورت تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا. یہی حال عورت کا ہے کہ عورت کو اگر کسی نے بدکاری کے لیے بلایا، وہ بڑے عہدے پر ہے، حسین اور خوبصورت بھی ہے، لیکن یہ عورت کہتی ہے نہیں بھئی مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرتی ہوں. یہ آفسوں میں کام کرنے والی، کال سنٹروں میں کام کرنے والی خواتین، اللہ حفاظت فرمائے، بے حیائی، بے شرمی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. عزتیں محفوظ نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خواتین سروس نہیں کر سکتی ہیں، جاب نہیں کر سکتی ہیں، لیکن جاب کرنا، سروس کرنا، یہ اس وقت درست ہوگا جب آپ کی عزت محفوظ ہو. جہاں پر خواتین ہوں، آپ کے آنے جانے میں کوئی خطرہ نہ ہو، آپ جہاں قیام کرتی ہیں وہاں آپ کی عزت کا خطرہ نہ ہو، تو ایسی جگہ میں جاب کرنا، سروس کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں مخلوط لوگ ہوں، بچوں کے ساتھ بیٹھنا، نوجوانوں کے ساتھ بیٹھنا، مردوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے ساتھ تال میل کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. عزت کی حفاظت کرنا فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عورت 4 چیزوں کا خیال کرے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اس میں سے ایک شخص ہے وہ احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. کتنی خواتین ایسی ہیں جو پیسے کی لالچ میں. ایک بات یاد رکھیں
کہ جو پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگ جن کو دل میں پیسے کی محبت بہت زیادہ، آج جو خواتین سروس کر رہی ہیں یا جاب کر رہی ہیں وہ پیسے سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے شوہر کی جو بھی آمدنی ہے ہم اسی میں گزر بسر کر لیں گے، ہم اسی میں اپنا گزارا کر لیں گے، موٹا جھوٹا پہن لیں گے، روکھا پھیکا کھا لیں گے، لیکن نہیں، زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے، اپنی سہیلیوں کے درمیان اپنا امپریشن جمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرتی ہے، اور شوہر کے پیسے پر اس کا گزارا نہیں ہوتا، یہ خود کام کرتی ہے۔ اس کے کئی نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس کی عزت محفوظ نہیں رہتی ہے، غیر مردوں کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ دوسرا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ جب عورت خود کمانے لگتی ہے تو اپنے مرد کی عزت کرنا بھول جاتی ہے۔ اور آج یہ تو طلاق خلا کے واقعات جو ہو رہے ہیں نا، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ عورت خود مختار ہو گئی ہے، خود کمانے لگی ہے، خود اس کے پاس پیسے ہے، اس لیے وہ کہتی ہے میں شوہر کی محتاج نہیں ہوں۔ تو یہ گڑبڑیاں ہیں جس کی وجہ سے، اور جب پیسے کا محتاج ہو جاتی ہے تو لوگ اس کی عزت کا فائدہ اٹھانے لگتے ہیں، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے لگتے ہیں، چند پیسے دے کر کے اس کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ عورتیں کس قدر بدنام ہوئی ہیں، معمولی چاکلیٹ کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، پرچار کے لیے عورتیں کس طرح برہنہ ہو کر کے پرچار کر رہی ہیں، کس طرح ننگا ہو کر کے پرچار کر رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، ان کو بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کتنا بھی پیسہ مل رہا ہو اور بلانے والا کتنا بھی بڑا آدمی ہو، لیکن ان کو کہہ دینا چاہیے کہ نہیں بھائی، میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اپنی عزتوں کو نیلام نہیں کر سکتی ہوں۔ تو اس طریقے سے ایسی خواتین جو اپنی عزت کی حفاظت کریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے چھٹا شخص جس نے صدقہ خیرات کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، بہت ساری خواتین سمجھتی ہیں کہ پیسے تو مردوں کے پاس رہتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے جیب میں ایک پیسے بھی نہیں ہوتے، ہمارے جیب میں ایک پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خواتین ہمیشہ مالدار رہتی ہیں، ان کے پاس مال رہتا ہے، ان کے پاس سونا رہتا ہے، ان کے پاس چاندی رہتی ہے، ان کے پاس بہت مال رہتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں روپے کی ملکیت ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن خواتین سمجھتی ہیں کہ ہم غریب ہیں۔ نہیں، خواتین کو اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط بنایا۔ خواتین کو چاہیے کہ مردوں کے ساتھ وہ بھی صدقہ کریں، اور اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ابھی ہم نماز کے لیے، جمعہ کے لیے نکل رہے تھے، ہم نے سوچا ہوگا مسجد میں جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہفتے میں ایک دن آتے ہیں، دوسری مسجدوں میں رہتے ہیں، تو آپ نے سوچا ہوگا نا کہ مسجد کی جھولی میں کچھ ڈالنا ہے، جمعہ کا دن ہے، کچھ صدقہ خیرات کرنا ہے، سوچا ہوگا نہیں؟ تو جس طریقے سے ہم اپنے لیے یہ پلان بنا کے آتے ہیں کہ آج کسی غریب کی مدد کرنی ہے، آج مسجد کی جھولی میں ڈالنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم گھر سے نکلتے وقت اپنی بیویوں کے ہاتھ میں بھی پیسے دیں، کیونکہ وہ بھی مسجد میں آ رہی ہیں، وہ بھی صدقہ خیرات کرنا چاہتی ہیں۔ اپنے بچوں کے ہاتھ میں دیں، ان سے بھی صدقہ خیرات کروائیں۔ تو اس طریقے سے مزاج بنانا چاہیے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ عام طور پر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ صدقہ خیرات کرنا، بانٹنا، لوگوں میں تقسیم کرنا یہ مردوں کا کام ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اسلاف کی تاریخ پڑھیں، صحابیات نے اور اس طریقے سے ہماری اسلاف کی عورتوں نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا کہ اگر ان کی مثالیں دوں تو میرے بھائیوں وقت ناکافی ہوگا۔ اتنی خرچ کی ہیں۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ سب کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جب مردوں سے خطاب کر لیتے تھے تو عورتوں سے خطاب کرتے تھے۔ عورتوں سے خطاب کرتے وقت آپ فرماتے تھے، اے عورتوں صدقہ کرو، میں نے دیکھا ہے جہنم میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک خاتون اٹھی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، جہنم میں ہماری تعداد زیادہ کیوں ہے؟ تو کہا تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اس لیے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے، لہٰذا تم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرو۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ نبی نے اعلان کیا زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرو، ہم نے اپنی جھولی پھیلائی اور خواتین نے ہماری جھولی میں اپنے سونے کے زیورات ڈال دیے۔ کسی نے گلے کا ہار ڈالا، کسی نے ہاتھ کے کنگن ڈالے، کسی نے کان کی بالی ڈالی، اس قدر ڈالا خواتین نے اپنے زیورات کو کہ ہم نے جو کپڑا پھیلایا تھا وہ زیورات سے بھر گیا۔ وہ غریبی کا دور تھا،
وہ مفلسی کا دور تھا، صبح کو کھاتے تھے تو شام کا انتظام نہیں رہتا تھا، شام کو کھاتے تھے تو صبح کا انتظام نہیں رہتا تھا، لیکن اس وقت کی خواتین نے اللہ کے راستے میں اپنے زیورات دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہا۔ آج یہ ترقی کا دور ہے، آج یہ مال اور دولت کا دور ہے، آج ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوشحالیاں دی ہیں، لیکن آج کبھی مسجد کی جھولی میں ہار آتا ہے، کبھی کنگن آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خواتین اپنے مال سے بہت محبت کرنے لگی ہیں، اپنے مال سے بہت محبت کرنے لگی ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا صدقہ و خیرات کی وجہ سے، ایسے عورتوں کو بھی جگہ دے گا اپنے عرش کے سائے میں صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے۔ میری ماں اور بہنوں، صدقہ و خیرات کرو، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی دیا ہے۔ اور مردوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں، خواتین کے ہاتھ میں بھی دیں کہ وہ بھی اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، وہ بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ بچوں کے ہاتھ سے بھی صدقہ خیرات کرائیں۔ اسی طریقے سے وہ آخری شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی چاہیے کہ تنہائی میں اللہ سے ڈریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ ہم نے دیکھا ہے پہلے خواتین میں یہ جذبہ زیادہ تھا، ہماری بوڑھی ماں، دادی، نانی جو گزر گئیں ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ آج کتنی خواتین ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کا بھی اہتمام نہیں کرتی ہیں، تہجد تو دور کی بات ہے۔ ہمارے یہاں اگر کسی کے بیٹے کی شادی ہو گئی، گھر میں بہو آ گئی، تو اگر وہ عورت تہجد نہیں پڑھتی ہے تو لوگ اس کو کہتے تھے، ارے اب تو ساس بن گئی ہے، اب تو تیرے گھر میں بہو آ گئی ہے، کم سے کم اب تو تہجد کا اہتمام کر۔ ایسی عورتیں جن کے گھر میں بہویں آ جاتی تھیں وہ تہجد کا اہتمام کرنے لگتی تھیں۔ آج نہ بوڑھی عورتوں کو فکر ہے، نہ جوانوں کو فکر ہے۔ میری ماں اور بہنوں، تہجد کا اہتمام کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گر گراؤ۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارا عمل جائے گا، اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، تنہائی میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں۔ اگر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں کم سے کم دعائیں کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں رونے والوں کو، رات میں ہاتھ پھیلانے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام کرتے تھے، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کو اس قدر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کہتے تھے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیوں، حضرت زینب کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک رسی دونوں کھمبوں کے درمیان بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ رسی کس نے باندھا ہے؟ کہا یہ زینب کی رسی ہے۔ کہا کیوں باندھا گیا ہے؟ کہا رات میں وہ عبادت بہت کرتی ہیں، رات میں عبادت بہت کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو رسی پر ٹیک لگا کر عبادت کرتی ہیں۔ کتنا شوق رہا ہوگا حضرت زینب کو عبادت کرنے کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ رسی کھول دو اور زینب سے کہو جب تک وہ ہوش میں رہیں اور جب تک ان کا جسم ساتھ دے تب تک عبادت کریں، اور جب نیند کا غلبہ ہو اور جب تھکان محسوس ہو تو جا کر سو جائیں۔ میرے بھائیوں، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی عبادت میں دلچسپی لینی چاہیے، صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن، جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة